خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جسے دنیا دو ناموں سے جانتی ہے، فارس اور ایران۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں ہے، یہ تو ایک قدیم تہذیب کی ہزاروں سال لمبی کہانی ہے، شناخت کی، تبدیلی کی اور انقلاب کی۔ تو آئیے آج اسی دلچسپ سفر کو مل کر سمجھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بھائی اصل نام کیا ہے؟ کیا فارس جو ہمیں قدیم سلطنتوں کی یاد دلاتا ہے، یا پھر ایران جو آج دنیا کے نقشے پر ہے؟ اس سوال کا جواب وہ تو اس قوم کی تاریخ کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کی چابی نا خود ان ناموں میں ہی ہے۔ چلیں ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو فرق بالکل صاف ہے۔ فارس وہ نام تھا جو باہر کے لوگوں نے، جیسے کہ قدیم یونانیوں نے، اس علاقے کو دیا، لیکن دوسری طرف اس سرزمین کے اپنے لوگ، وہ تو اسے ہزاروں سال سے ایران کہتے آئے ہیں، جس کا مطلب ہے آریوں کی سرزمین، یعنی یہ تھی ان کی اپنی اصلی شناخت۔ تو چلیں اب ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں جب دنیا اس سرزمین کو فارس کے نام سے جانتی تھی۔ یہ عظیم سلطنتوں کا گڑھ تھا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کتنے لمبے عرصے کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب عربوں کی فتح سے بھی 1000 سال پہلے تک یہاں سے اٹھنے والی سلطنتوں نے صرف اس خطے کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو شکل دی تھی۔ یہ ٹائم لائن فارس کی شان و شوکت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے میدی سلطنت سے، پھر آتے ہیں سائرس اعظم اپنی عظیم ہخامنشی سلطنت کے ساتھ۔ سوچیں، جس کی سرحدیں یونان سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد پارتھی آئے اور آخر میں ساسانی سلطنت، جو سیدھا سیدھا رومی سلطنت کی ٹکر کی تھی۔ یہی وہ دور تھا جس نے فارس کی وہ کلاسیکی پہچان بنائی۔ لیکن تاریخ بھلا کہا ایک جگہ رکتی ہے۔ اس سرزمین کی کہانی میں اب ایک بہت بڑا موڑ آنے والا تھا۔ ایسے بیرونی حملے جنہوں نے اس کی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دینا تھا۔ یہاں 3 بہت اہم موڑ آئے۔ سب سے پہلے 7ویں صدی میں عربوں کی آمد، جس سے اسلام یہاں متعارف ہوا۔ پھر 13ویں صدی میں منگولوں کا وہ تباہ کن حملہ جس نے آبادی اور ثقافت دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور آخر میں 1501 میں صفوی خاندان کا عروج، جس نے ایک بالکل نئے دور کی بنیاد ڈالی۔ ان تمام تبدیلیوں میں صفوی خاندان کا کردار سب سے زیادہ اہم تھا۔ ساسانی سلطنت کے زوال کے سینکڑوں سال بعد انہوں نے نہ صرف ایران کی قومی شناخت کو دوبارہ جوڑا بلکہ اس میں ایک نیا بہت طاقتور عنصر شامل کر دیا۔ انہوں نے شیعہ اسلام کو ریاستی مذہب بنا دیا۔ اور یہ فیصلہ جغرافیائی لحاظ سے بھی کتنا اہم تھا، ذرا تصور کریں۔ صفوی سلطنت 2 بہت بڑی سنی طاقتوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی، مغرب میں طاقتور عثمانی سلطنت اور مشرق میں مغل سلطنت۔ اسی دباؤ نے ایران کی الگ شیعہ شناخت کو اور بھی پکا کر دیا۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو آج بھی قائم ہے، کیونکہ یہ دنیا کا واحد سرکاری شیعہ ملک ہے۔ چلیں اب کہانی کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں اور سیدھا 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ ڈرامائی تبدیلیوں اور جدیدیت کا دور۔ کمزور قیجار خاندان کے بعد ایک نیا لیڈر سامنے آیا، ایک فوجی افسر، رضا شاہ، جس نے ملک کو جدید بنانے کے ایک ویژن کے ساتھ اقتدار پر قبضہ کیا۔ رضا شاہ کے اس قوم پرستانہ ویژن کا ایک بہت اہم حصہ تھا ملک کے اصلی تاریخی نام کو واپس لانا۔ ان کے لیے ایران صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ تو ہزاروں سال پرانی وراثت اور قومی فخر کی ایک زبردست علامت تھی۔ اور یہی ہم کہانی کے مرکزی نقطے پر پہنچتے ہیں۔ 1935، ایک ایسا فیصلہ کن لمحہ جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ 1935 میں رضا شاہ نے باضابطہ طور پر پوری دنیا سے کہا کہ وہ فارس کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں اور ملک کو اس کے اصلی اندرونی نام ایران سے پکاریں۔ یہ ایک ایسا علامتی قدم تھا جو دنیا کو بتا رہا تھا کہ اب ایران اپنی تقدیر خود لکھے گا، اپنی شرطوں پر۔ ان کے بیٹے اور ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا پہلوی نے سفید انقلاب کے نام سے جدیدیت کا یہ سفر جاری رکھا۔ معاشی ترقی تو ہوئی، لیکن ان کی پالیسیوں اور مغربی ممالک سے قربت کی وجہ سے ملک کے اندر مخالفت بھی بڑھتی چلی گئی۔ اور اسی مخالفت نے ایران کی تاریخ کے سب سے ڈرامائی باب کی بنیاد رکھی، 1979 کا انقلاب۔ 1979 میں جلاوطنی سے واپس لوٹنے والے آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک عوامی تحریک نے بادشاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ 2500 سال سے بھی زیادہ پرانی بادشاہت کا خاتمہ تھا۔
اور اس کی جگہ ایک بالکل نئے نظام نے جنم لیا، اسلامی جمہوریہ۔ یہ ایک بہت ہی منفرد نظام ہے جہاں مذہبی قیادت یعنی تھیوکریسی اور منتخب عوامی نمائندگی یعنی جمہوریہ دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ تو یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہاں اختیارات کا ایک دوہرا نظام ہے۔ ایک طرف ہے سپریم لیڈر جو ریاست کے سربراہ ہیں، حتمی فیصلہ ان کا ہوتا ہے اور فوج، عدلیہ جیسے تمام بڑے ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں۔ دوسری طرف ہیں صدر جنہیں عوام ووٹ دے کر حکومت چلانے کے لیے منتخب کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی سپریم لیڈر کی منظوری کے تحت ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ یہی دوہرا نظام آج کے ایران کی سیاست کی پوری وضاحت کرتا ہے۔ تو خاقانیشی سلطنت کی شان و شوکت سے لے کر آج کے اسلامی جمہوریہ تک فارس سے ایران کا یہ سفر صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کے ارتقاء، اس کی بقا اور خود کو مسلسل نئی شکل دینے کی ایک لامتناہی داستان ہے۔ ایک ایسی تہذیب جس نے دنیا کو عظیم سلطنتیں بھی دیں، لازوال شاعری بھی، اور تاریخ کا رخ موڑ دینے والے انقلابات بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا؟